للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ صورت کا بنیادی مضمون چونکہ امور انتظامیہ کا بیان ہے اور مظالم جاہلیت اور رسومات جاہلیت کا رد ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات بیان ہوتے ہیں نا، اس میں مظالم جاہلیت رسومات جاہلیت کا رد ہے۔ تو مظالم جاہلیت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ یتیموں کو، بچوں کو اور عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ میراث تو اس کو ملے گی جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت حاصل کر سکے۔ چونکہ عورت اور بچہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو میراث نہیں دے دیتے۔ تو اللہ نے ان پر رد کرتے ہوئے اور عورتوں اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے میراث میں اس مال سے جو چھوڑا ان کے ماں باپ نے، والاقربون اور ان کے رشتہ داروں نے، بھائیوں نے، چچوں نے، عصبہ مراد ہے، وللنساء نصیب، عورت کا بھی حصہ ہے۔ سورۃ النساء سورت ہی عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے نا۔ جاہلیت میں عورت مظلوم تھی، لیکن آج جاہلیت جدیدہ میں بھی مظلوم ہے۔ وہ ہے جاہلیت قدیمہ، یہ ہے جاہلیت جدیدہ۔ جاہلیت جدیدہ میں بھی مظلوم ہے۔ یورپ عورت کے ساتھ کیسے ظلم کر رہے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمان ملکوں میں، پاکستان میں بھی عورت مظلوم ہے میراث کے اعتبار سے۔ بلوچستان میں مظلوم ہے، سندھ میں مظلوم ہے، پنجاب میں مظلوم ہے، KPK میں مظلوم ہے۔ سندھ اور پنجاب میں عورت کے قرآن سے شادی کرائی جاتی ہے تاکہ میراث نہ جائے اس کے ساتھ۔ یہ ایک رسم نکالے کہ جو قرآن سے شادی ہوئی ہے اب شادی نہیں کرے گی، کتنا ظلم ہے۔ پھر وہ شادی نہیں کرتی، اور اگر اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں سے تو پھر وہ شور مچاتے ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے میری شادی قرآن سے کرائی تھی، تو شادی کی بات تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اب جان سے بھی آ جائے بچہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اسلام نے اس کو اسے وللنساء نصیب، عورت کا بھی حصہ ہے۔ KPK میں بھی ہمارے پٹھان لوگ، پٹھان بھائی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہے، لیکن میراث نہیں دیتے ہیں۔ دینا تو چھوڑو، ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے کس نے دیا ہے، اور کہتے یہ کہاں سے آیا ہے، دا پہ چارہ اس سے دے ہوئی، یہ کون لے کر آیا، یہ تو کفر کی بات ہے، یہ اللہ لے کر آیا، پیغمبر لے کر آیا۔ عورت کا بھی حصہ ہے، عورت مانگ نہیں سکتی۔ اچھا جو ان میں کوئی دیندار سا ہوتا ہے نا، وہ معاف کرا دیتا ہے، یہ آپ کے حصہ بندے معاف کرتی ہو، اس بیچارے کو، وہ بیچاری جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ چلو دینا تو ویسی بھی نہیں ہے، بھائی ناراض ہو جائے گا، چلو کہتی ہے معاف کر دیا ہم نے، لیکن اس معافی کے اعتبار نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں رکھو، پھر بولو کہ وہ معاف کرتی ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے اس طرح کیا، بہنوں کو بلایا، کہا یہ میراث میں آپ کا حصہ ہے، 20 لاکھ روپے ایک بہن کا حصہ ہے اور بھائی کا 40 لاکھ۔ بہنوں نے شرم و حیا میں کہہ دیا نہیں ہم نہیں لیتے ہیں۔ وہ بھائی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ابھی گھر لے جاؤ، ٹھیک ہے، پھر میں دعوت کر کے بلاتا ہوں، جس کو واپس کرنا ہے پھر واپس کر دے۔ بہنیں چلی گئی، اس نے پھر دعوت کی، بہنوں کو بلایا، ایک بہن بھی نہیں آئی۔ 20 لاکھ روپے رہ کے واپس کرے گی کیا؟
اللہ اکبر۔ وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے، مما قل منہ، اس میں سے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر۔ یہ اللہ نے اجمال بیان کیا، مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ اب بعد میں اس کی تفصیل آ رہی ہے خود، یوصیکم اللہ فی اولادکم، چونکہ مال میں لوگ زیادہ جگڑتے ہیں نا، تنازعات مال میں ہوتے ہیں، تو میراث کس کو ملنا چاہیے؟ ایک آدمی مرتا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا مال کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ نے خود متعین کیا، اور جو اقرب ہے، جو احب ہے، مردہ جس کو چاہتا ہے کہ اس کو ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی سے اللہ نے تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے کسی پیغمبر یا امام مجتہد کی ذمہ نہیں لگائی۔ اس لیے میراث اتنا اہم علم ہے کہ باقی احکامات میں تو کلیات اللہ نے بیان کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تفصیل پیغمبر کی ذمہ، یہاں تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ مفسر قرطبی یہاں پر میراث کے، علمی میراث کے بہت سارے فضائل بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَ جُلُّ عِلْمِ الصَّحَابَةِ وَعَظِيمِ مُنَاظَرَتِهِمْ وَلَكِنَّ الْخَلْقَ ضَيَّعُوهُ۔ صحابہ اکرام کے علم کا بڑا حصہ علمی میراث تھا، اور ان کی بیس مباحثہ بھی اسی میں ہوتا تھا، لیکن افسوس کہتے لوگوں نے ضائع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا نا، اذا لاحوتم فلہو بالرمی واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، بیس اس میں کرو۔ لیکن اب اس علم میں کمزوری عام ہے، اور ایک ہی کتاب ہے ہمارے نصاب میں سراجی نام کا، اس سے پہلے بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ بھی دوسری کتابوں کے ساتھ جلدی پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ اکیلا پورا سال اس کا گھنٹہ ہونا چاہیے۔ تو علمی اعتبار سے بھی مظلوم ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی مظلوم ہے۔ شہروں میں اس پر عمل ہوتا ہے، یہاں عورت لکھی پڑی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے حصہ ہے، وہ جا کے عدالت میں کیس کرتی ہے، لیکن دیہاتی عورت بیچاری کہاں مانگ سکتی؟ میراث کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول سناتا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں میراث میں کمزور کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس علم کو ایک ہوا بنایا ہوا نا کہ میراث بہت بڑا مشکل علم ہے، اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مفروضے بنائے، طلباء کو پہلے سے ڈرایا جاتا ہے۔ قدوری کے آخر میں فرائض ہے پڑھاتے ہیں نہیں، کنز کے آخر میں پڑھاتے ہیں، شرح وقائع کے آخر میں پڑھاتے ہیں نہیں، کیوں نہیں پڑھاتے؟ حالانکہ اس میں تو اطلاع عام ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس حساب سے مرتے بھی ہے، تو روزانہ اس کے مسئلے پیش آتے ہیں، لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من علم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها، جس نے فرائض سیکھا قرآن سے سیکھے بغیر، وہ کیا جلدی بھول جائے گا۔ تو اس لیے میں میراث کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں تاکہ قرآن سے آپ کو حصے آ جائے، آپ کبھی نہیں بولیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے جی میں احوال یاد کرتا ہوں، رٹے لگاتے ہیں، کوئی اشعار یاد کرتے ہیں، کوئی ضابطے پارسی کی اشعار یاد کرتے ہیں، کوئی عربی کی یاد کرتے ہیں، یہ سب فضول ہے، پھر بھی یاد نہیں ہوتے۔ قرآن سے سیکھو، قرآن محفوظ کتاب ہے، کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، اولو القربہ، رشتہ دار، یتیم اور مسکین جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی حاضر ہو گئے، تو میراث جن کے درمیان بڑھتی ہے ان کو حکم ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دے دو اس سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات شریعت کے مطابق، اخلاق کی بات۔ یہ استحبابی حکم ہے، یعنی وہ حاضر ہوئے رشتہ دار تقسیم کے وقت،
اور آپ کو بھی تو بغیر مشقت کے ملا ہے نا، چلو اگر رضامندی سے کچھ ان کو بھی دیتے ہو تو دے سکتے ہو، استحبابی حکم ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ یعنی جن کے کفالت میں یتیم ہے، بچے ہیں، میراث کے حوالے سے وہ خود سوچ لے، استحضار کرے کہ کل یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو۔ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر یہ چھوڑے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، بچے کمزور چھوٹے بچے، خافوا علیہم، یہ ڈرتے ہیں ان پر ظلم سے، تو دوسرے بچوں کے بارے، دوسرے کے اولاد کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ درست بات کہے۔ کل یہ ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد ظلم نہ ہو، وہ بھی دوسرے کے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اب یہ نصیبا مفروضاً کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، وعید بیان ہوتی ہے اس کے بعد۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے یتیموں کا مال ناحق، بے شک وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، احوال بیان ہوتے ہیں نا، ذوی الفروض کے احوال۔ ذوی الفروض کس کو کہتے ہیں؟ الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، تو وہ حصے یہ ہے، وصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکیدی حکم کرتے ہیں تم کو تمہارے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصوں کے برابر ہے۔ عورت کو اصل بنایا، مرد کے حصوں اس پر قیاس کیا، یعنی ایک شخص مر جائے اور اس کے سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3، 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو۔ کافر لوگ تو اسلام کی ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض کیا انہوں نے، اس پر اعتراض کیا کہ عورتوں کے ساتھ شریعت ظلم کرتا ہے، کہ مرد عورت کے حصہ برابر نہیں ہے۔ ہاں ذرا وقفہ اپنے وقت پر کوئی فرض نہیں ہے، یہ اس کو رکاؤ، یہ رکاؤ، رکوا دو اس کو۔